ارحان غازی عثمان کی پہلی بیوی میں سے تھے یا پھر دوسری بیوی میں سے؟ تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے کافی زیادہ ریسرچ کی ہے اور مجھے تاریخ کی ہر کتاب میں سے اس کے متعلق دو رائے ہی دیکھنے کو ملی ہیں۔ یہ دو رائے کون سی ہیں میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائی ٹی اردو اور میں ہوں اظہر اقبال منگش۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ گھنٹی کی علامت کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر اپڈیٹس پر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، تاریخ پر نظر رکھنے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ عثمان غازی کے جو بیٹے ارحان غازی تھے وہ دوسری بیوی میں سے تھے۔ عثمان کی پہلی بیوی تو بالا خاتون ہے اور دوسری بیوی ملہن خاتون ہوں گی۔ تاریخی حقائق کے مطابق عثمانیہ سلطنت کے بانی نے 2 شادیاں کی تھیں اور دوسری بیوی کا نام ملہن خاتون تھا، جس سے ان کا بیٹا ارحان غازی پیدا ہوا تھا، جس نے عثمان غازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کو آگے بڑھایا تھا۔ ناظرین، اگر عثمان غازی کی دوسری بیوی کو ریئل لائف میں جاننا چاہیں تو ان کی پیدائش 1 اپریل 1986 کو ازمیر میں ہوئی اور اسی شہر میں انہوں نے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد تھیٹر اور ایکٹنگ کا 2 سالہ کورس کیا۔ 2004 سے وہ ڈراموں میں کام کر رہی ہیں اور اب تک متعدد ڈراموں میں کام کر بھی چکی ہیں۔ ملہن خاتون کون تھیں، ان کے بارے میں تاریخی حقائق زیادہ واضح نہیں ہیں، مگر متعدد تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ وہ اناطولیہ کے جو عمر بے تھی ان کی بیٹی تھیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اناطولیہ میں سلجوق وزیر عمر عبدالعزیز بے کی بیٹی تھیں۔ تاہم یقین سے کچھ بھی کہنا مشکل ہے اور ڈرامے میں کیا دکھایا جاتا ہے وہ تو آنے والے وقت میں ہی معلوم ہوگا کہ پروڈیوسرز اور جو ڈائریکٹرز تھے انہوں نے کیا سوچا ہے۔ لیکن کلوش عثمان کا جو دوسرا سیزن ہے وہ اکتوبر 2020 میں شروع ہوا تھا، جس میں ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد عثمان کو کائی قبیلے کا سردار بنتے دکھایا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے ارحان غازی کی زندگی پر اگر مختصر نگاہ ڈالی جائے تو سلطان ارحان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا کارنامہ اسلامی فوج کا قیام اور خصوصی فوجی نظام کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ان کی منظم فوج نہیں ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، فوج کو کئی اکائیوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 فوجی تھے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اس فوج پر خرچ ہوا اور یہ پہلی باقاعدہ فوج تھی، کیونکہ اس سے پہلے صرف جنگ کے دوران رضاکار جمع ہوتے تھے اور باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ ارحان نے فوج کے لیے چھاؤنی قائم کیے جہاں انہیں جنگ کی تربیت دی گئی تھی۔ جیسے ہی ارحان نے اس لشکر کی تنظیم چھوڑ دی، وہ فوراً ہی ایک مذہبی سکالر ربانی الحجاج بختاش کی خدمت میں حاضر ہوا، جو کہ ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ ارحان نے اس سے بھلائی کے لیے دعا کرنے کو کہا تو اس نے اپنا ہاتھ ایک سپاہی کے سر پر رکھا اور دعا کی کہ اللہ اسے بندہ بنائے اور اپنی تلواریں تیز اور تیز بنائے۔ اس نئی فوج کا جھنڈا اس پر ہلال کے ساتھ سرخ تھا۔ ہلال کے نیچے ذوالفقار نامی ایک تلوار تھی جو حضرت علی کے تلوار کا نام تھا۔ سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے ارحان نے اصلاحات اور ترقی پر بھی بہت توجہ دی۔ اس نے سلطنت کی تنظیم نو کی اور اس کی فوجی طاقت میں اضافہ کیا۔ انہوں نے مساجد تعمیر کی اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ انہوں نے ان اداروں کے نگہبان بہترین سکالرز اور اساتذہ کو مقرر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں ان سکالرز کو بڑی عزت و احترام سے منعقد کیا گیا۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تاریخی حقائق رکھے ہیں اور ڈرامے کے انتظامیہ ارحان کو کس کی اولاد دکھاتی ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ کس طرح سے تاریخ کو کس پرسپیکٹیو میں لے کر چلتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو ہماری ریسرچ تھی اس کی بیسس پہ آپ کے لیے یہ بات طے کی ہے کہ وہ عثمان غازی کی دوسری بیوی کے بیٹے تھے اور شاید ڈرامے میں بھی یہی سب کچھ دکھائیں۔ لیکن اگر ڈرامے میں یہ سب کچھ نہیں دکھایا جاتا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ بالکل ویسی ہی ہے جو کہ ڈرامے میں دکھائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈرامے میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرائی سے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہمیں آگے امپروو ہونے کا موقع مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے رہنے کے بعد۔